مخاطب تحصیل مری میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اسلامیہ کے افسران جنہوں نے یہ کاوش کی، جن علماء اکرام نے، قاری صاحب اللہ صاحب صاحب نے، یہ دوسرا تیسرا سال ہے یہ جو کاروان میٹنگ ہوتی ہے، تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ سنی اور شیعہ اسلام کے دو بازو ہیں، ایک بازو بھی کمزور ہو پورا جسم کمزور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جس طرح پہلے یہاں پہ ہمارا یہ پورا ایک سیٹ اپ چلتا ہے، چاہے وہ عظمت صحابہ کے پروگرام ہوں، میلاد مصطفیٰ کے پروگرام ہوں، یا شہادت امام حسین علیہ السلام کے پروگرام ہوں، کبھی کوئی ایسی بات یہاں پہ نزاعی پہلو تحصیل مری میں نہیں پیدا ہوا۔ ایک بہت پرانی بات کبھی ہوئی تھی جس کو بھول بلا کے سب لوگ، اور اس سے سبق بھی سیکھا، تو سبق سیکھنا بھی چاہیے کہ ہمیشہ ایک غلطی سے جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ سبق سیکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی تحصیل مری میں چھوٹی موٹی اگر بات ہوتی ہے تو فوراً ہم بیٹھ کر، بالخصوص قاری صاحب اللہ صاحب صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ اکثر مجھے اور ان کو یہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ آج ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے اکابرین تمام یہاں پہ موجود ہیں۔ ڈیوٹیاں مکمل ہوتی ہیں لیکن بیچارے ڈیوٹیوں والے بھی جو ہے وہ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں تمام کرتا ہوں اور انشاءاللہ انتظامیہ کو، علماء دین کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پہلے محرم اور محرم الحرام امن سے گزرتا رہا، انشاءاللہ آئندہ بھی گزرے گا۔ یہ ہے کہ پہلے تو مری میں تحصیل سطح پر میٹنگ ہوتی تھی محرم الحرام کی، اس دفعہ ضلع نے بھی ایک قدم بڑھایا اور مری میں جو ہے وہ ضلع کے نمائندے آئے، تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ضلع نے بھی اس درد کو محسوس کیا کہ ہم تحصیل اور ضلع جو ہے وہ اکٹھے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ سید سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب بخاری نے کہا، سیفی صاحب نے کہا، دیگر علماء کرام نے کہا، مری میں اس حوالے سے ایک اتحاد کی فضا موجود ہے۔ آج تک کوئی کسی کو دکھ نہیں ہوا، کسی کی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی مری میں یہ صورتحال رہے گی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا جو پیغام ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہی دین کی اصل ہے، یہی دین کی بنیاد ہے۔ آل رسول ہوں، اصحاب رسول ہوں، ہم سب کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور سارے ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار ہم وقت کر رہے ہیں۔ ہم انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جس انتظامیہ نے اس درد کو محسوس کیا اور اس مری میں آ کر جو ہے انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا۔ پچھلے سال بھی ایک امن بات ہوئی تھی، تو یہ اس کی دوسری کڑی ہے۔ قبلہ اقبال صاحب، اللہ آپ کے اقبال کو بلند رکھے، قبلہ سید بادشاہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے عظمتوں کو جو ہے وہ بلند رکھے، بخاری صاحب آپ کے، قبلہ چراغ الدین شاہ صاحب آپ کا چراغ چلتا رہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے اندر درد ڈالا ہوا ہے، آپ لوگوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام اور امن کمیٹی کے پنڈی کے جو ممبر آئے ہیں، میں مرکزی انجمن تاجران صدر ہونے کے ناطے سے اور مری کے شہری ہونے کے ناطے سے میں سب کو مری میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پہلے کی طرح مری میں پرامن طریقے سے مرکزی جو ان کا جلوس ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم مرکزی انجمن تاجران والے اور جتنی بھی مری کی تنظیمیں اور شہر کے عہدیدار ہیں وہ ہم ان کے ساتھ اول دستے کی طرح آگے آگے ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے جلوس چلتا ہے، اور انشاءاللہ بالکل احسن طریقے سے ہم ان کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی اسی طرح ہوگا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین مساوات کا تصور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ ایک ہمارا پروگرام، ہم سب مہمانوں کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، تو اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور تم سب ایک مٹھی بن کے رہنا۔ فرمایا کہ تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو
اور تمہاری جان ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا تم سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے، اللہ کے سامنے تم پیش ہوگے، وہ پوچھیں گے کہ تم نے دوسروں کی عزت کا احترام کیا کہ نہیں کیا، تم نے دوسروں کی جان کا احترام کیا کہ نہیں کیا، دوسروں کے مال کا احترام کیا کہ نہیں کیا، وہاں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ فَلَا تَضْرِبُوا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، فَلَا تَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَلَا تَضْرِبُوا لا تضربوا، آگے فرمایا لا تضربوا بعضكم رقاب بعض، تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ اتارنے لگ جانا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تصور ہم نے پوری دنیا میں دینا ہے، ہم نے محبت پیار سے زندگی گزارنی ہے۔ وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں وہ کم ہے کہ مری امن و امان کا گہوارہ ہے، یہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا فسادات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی امن اور سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی سن 1444 ہجری ذوالحجہ کے اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور سن 1445 ہجری محرم الحرام سے اس کی آمد ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے، اور خود امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اتنی اذیتوں اور اتنی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا کہ کسی اللہ کے دیگر نبی اور رسول پر ایسی تکلیفیں نہ آئیں۔ اس نئے سال کی آمد پر ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ اس سال کو خیر و برکت کا باعث بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرات خلفائے راشدین میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو ہے، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 18 ذوالحجہ کو یوم شہادت ہے، اسی طرح دیگر ہمارے تمام شہداء اور اہل بیت حضرات حسنین کریمین، اور بالخصوص سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ مجھے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سنہری، ایک بہترین اسوہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے جب جان کے نذرانہ دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو اپنے پلے باندھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم حضرات صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت، ان کی محبت و عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب اکابر اور امت کے ان بڑوں کے بارے میں کوئی ایسی بات جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، ایسی بات نہیں ہوگی تو انشاءاللہ جیسے میری پہلے سے امن و امان کا گہوارہ ہے آئندہ بھی رہے گا۔ اور یہاں موجود تمام حضرات شہر کی نزاکت سے، حالات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ باہر سے کچھ ایسے خطبہ آئیں تو ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے انداز میں اگر وہ حضرات حسنین کریمین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے دوسرے صحابہ ان کی تنقیص، ان کی شان میں کوئی ادنا درجے کی گستاخی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورے ملک کی حفاظت فرمائے، اور جو موجودہ حالات ہیں اللہ ان سے پوری قوم کو نہ بدلا۔ چاہے امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے صحابہ اکرام ہو، چاہے اہل بیت اطہار ہوں، وہ الحمدللہ ہم سب کے ہیں، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، صحابہ اکرام کو بھی ماننے والے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں۔ امام نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ درس الحمدللہ امن کا اور صبر کا درس دیا ہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے مشن پر عمل کریں گے انشاءاللہ یہ امن کا پیغام ساری دنیا تک جائے گا۔
جو کام امام حسین علیہ السلام نے کیے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی مشن پر آگے چلنے کی توفیق عطا